محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نیت کی ضرورت، اہمیت اور اس کے کچھ مسائل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے اور شروع میں ہی آئی ہے، اس لیے کہ ہر عمل سے پہلے نیت ضروری ہے، تو ہر عمل کی شروعات نیت سے ہوتا ہے، اس لیے نیت والی حدیث سب سے پہلے ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کا وہ عمل قابل ثواب ہے، قابل اجر ہے، اس کو اجر ملے گا۔ لیکن یہی ہجرت اگر وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کرتا ہے تو جس عمل کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اسی کے لیے، یعنی کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نیت کو ہر عمل کا شرط قرار دیا۔ انما الاعمال بالنیات، الاعمال بالف لام استغراق کے لیے تمام اعمال داخل ہیں، اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ۔ اعمال باطنہ سے مراد جن کا تعلق دل سے ہے، اندر سے ہے، جیسے ایمان، جیسے خوف، محبت، رجا، امید، یہ تمام اعمال ان کا تعلق باطن سے ہے، اندر سے، دل سے ہے۔ اور اعمال ظاہرہ جن کا تعلق ظاہر سے، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ سے، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ ظاہری اعمال ہے، کچھ باطنی ہیں، ہمارا کھڑا ہونا، ہمارا قرأت کرنا، رکوع کرنا، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ کہنا، اور جو کچھ ہم دعائیں پڑھتے ہیں یہ سب ظاہری اعمال ہیں۔ اور باطنی جو اندر کی کیفیت ہے، خشوع خضوع، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور قائم کرنا، اور اللہ پہ ایمان، بھروسہ، ثواب کی امید، یہ تمام چیزیں باطنی عمل ہے۔ تو ایک ہی عمل میں ظاہری باطنی دونوں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ہر عمل چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، اس کے لیے اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ نیت پائی جائے، اور کوئی ایسا عمل ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے نیت نہ ہو۔ بغیر نیت کے کوئی عمل ہم کر ہی نہیں سکتے۔ بعض علماء نے کہا ہے، اگر اللہ رب العزت ہم انسانوں کو یا ہم جنات اور انسان سب کو اس بات کا مکلف کرتا کہ عمل بغیر نیت کے کرو تو ہم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تکلیف بما لا یطاق ہو جاتا ہے، اسی بات کا مکلف بنانا ہوتا جس کی انسان کو طاقت ہی نہیں، یعنی کہ کوئی بھی آپ عمل کریں گے تو اس میں نیت ضرور آٹومیٹیکلی پائی جائے گی، یا تو اچھی یا بری۔ آپ جب وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت آپ کے دل میں نیت پیدا ہو جاتی ہے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دل میں نیت ہو جاتی ہے۔ کوئی عمل آپ بغیر نیت کے، کوئی بھی عقل مند شخص، مختار اور جس کی عقلی حالت صحیح ہے، وہ کوئی بھی عمل بغیر نیت کے کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہر عمل میں نیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو جو وسوسہ ہوتا ہے، وسوسے کی بیماری ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وسوسہ کی جس کو بیماری ہے، وضو کرنے جاتا ہے تو پھر وہ بار بار پاؤں کو دھوتا ہے یا بار بار ہاتھ کو، اس کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں پانی پورے اعضاء پر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، اور پھر وہ وضو کرنے کے بعد پھر سے دہراتا ہے، پتہ نہیں میں نے نیت کی یا نہیں کی۔ تو اس طرح سے وہ شیطان کے وسوسے میں آ کر کے ایک ہی عمل کو بار بار دہراتا ہے۔ نماز میں بھی وسوسہ شیطان ڈالتا بعض لوگوں کو، نماز میں جب نیت ہاتھ باندھ کر کے ایسے سینے پہ باندھتا ہے تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے نیت نہیں کی، پھر سے وہ ہاتھ نیچے کر کے پھر سے وہ ہاتھ اٹھاتا، نیت کرتا، پھر سے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے سب سے آخر میں آتا ہے، جماعت ختم ہو جاتی ہے تب آتا ہے، اور پھر وہ 2-4 مرتبہ نیت کرتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ نیت نہیں ہوئی تمہاری، ہاتھ باندھتا ہے پھر سے چھوڑ دیتا ہے، پھر سے وہ نیت باندھتا ہے پھر سے چھوڑ دیتا ہے، 4-5 مرتبہ اسے کرتا ہے، اور اسی طرح سے پوری نماز کی اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔
تو یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے وسوسہ. تو اگر کسی کو وسوسے کی بیماری ہو تو وسوسے پہ دھیان نہیں دینا چاہیے, وسوسے کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ بغیر نیت کے آپ کا عمل, کوئی بھی عمل بغیر نیت کے ہوتا ہی نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے دل میں نیت آٹومیٹک پیدا ہو جاتی ہے. بس یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو اچھی کریں. کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں, دنیا حاصل کرنے یا کسی کو خوش کرنے یا روپے پیسے یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہ کریں, نہیں تو وہ اچھا عمل بھی آپ کا خراب ہو جائے گا, آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں مثال دے کر کے سمجھائی یہ بات کہ ایک عمل ہجرت جو کہ عبادت کا کام ہے, ہجرت کہتے ہیں دارالکفر کو چھوڑ کر کے دارالاسلام کی طرف جانا. جیسے کہ اللہ کے رسول مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے, مکے میں کافروں کا غلبہ تھا, مسلمانوں کا رہنا بہت مشکل ہو گیا, تو دارالکفر کو چھوڑ کر کے آپ مدینے چلے گئے جہاں پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی اور وہاں پر مسلمانوں کا رہنا آسان تھا. تو دارالکفر کو چھوڑ کر کے دارالاسلام کی طرف جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے. یہ ایک اچھا عمل ہے, یہ ثواب کا کام ہے. اب اسی ثواب کے کام کو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا, اور یہ ہجرت قیامت تک جاری رہے گی. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کی بس خلاص, ہم بھی ہجرت کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر صحیح دین پر چلنا مشکل ہو تو اس کو چھوڑ کر کے ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر دین پر چلنا آسان ہو, تو یہ بھی ہجرت ہے. یا برائی کو چھوڑنے کا نام بھی ہجرت ہے. تو یہ عمل اگر اللہ کے لیے کرے تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن یہی اچھا عمل اللہ کے رسول نے یہ مثال دی کہ اگر کوئی شادی کرنے کے لیے کر رہا ہے, اس کی محبوبہ کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں اس کو جانے کے لیے اپنا ملک چھوڑنا پڑے گا, تو اس لیے وہ اپنا ملک چھوڑ کر کے جا رہا ہے کہ محبوبہ کے پاس جائے اور شادی کرے, یا دنیا حاصل کرنے کے لیے تجارت کے لیے ہجرت کرے, یا کسی اور عمل کے لیے. تو جس عمل کے لیے وہ ہجرت کرے گا اس کا عمل اسی میں شمار کیا جائے گا. تو اس سے ایک اہم بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نیت بہت ہی اہم عبادت ہے, کہ یہ نیت آپ کے عمل کو, اچھے عمل کو بھی خراب کر سکتی ہے, اور خراب ایسے عمل کو جو مباح ہے صرف اس پہ ثواب نہیں ملتا ہے, اس کو بھی اگر اچھی نیت سے کریں گے تو وہ بھی عبادت کا کام بن جاتا ہے. مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کا انسان کو کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. آپ چاہیں تو کریں, چاہے تو نہ کریں, اس پہ نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے. مباح بہت سارے کام ہیں ہمارے جو اکثر اعمال, سونا کھانا وغیرہ مباح ہیں, لیکن یہ مباح کام جو کہ نہ تو ثواب ملنے والا ہے نہ گناہ ملنے والا کام, اس مباح کام کو اگر نیت کرتے وقت آپ اچھی نیت کر لیں تو یہ مباح کام بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کھائیں کہ اس سے جو طاقت حاصل ہوگی اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا, دین کی تعلیم حاصل کرنے میں یا دعوت کے کام میں یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں, تو آپ کا یہ کھانا بھی ثواب کا کام بن جائے گا. آپ سوتے ہیں اس لیے سوئیں کہ اس سے جو نشاط اور پھرتی حاصل ہوگی اللہ کی عبادت میں, چست پھرت ہو کر کے عبادت کروں گا اور علم حاصل کرنے میں اپنے اوقات کو لگاؤں گا, تو آپ کا یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا جو کہ بذات خود مباح ہے, لیکن نیت کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا. تو آپ مباح کام کو بھی ثواب کا کام بنا سکتے ہیں. ہم لوگ کتنے کام ایسے ہیں جو مباح کرتے, چلتے پھرتے, ہر کام ہمارا اکثر کا مباح ہی ہے, تجارت وغیرہ یا بیویوں سے ملنا, بچوں سے یا دوسرے لوگوں سے. بس نیت ہم صحیح کر لیں تو یہ مباح کام بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے. تو نیت کی وجہ سے ہم معمولی عمل کر کے بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم زیادہ عمل نہیں کرتے ہیں لیکن نیت ہمیشہ درست کر کے رکھیں تو ہم جو بھی چلنا پھرنا کر رہے ہیں یہ سب عبادت ہو جائے گا. سانس لینا, کھانا پینا, پیشاب کھانا کرنا, سارے کے سارے اعمال بھی ہمیں ثواب ملے گا. تو نیت کو ہم ہمیشہ ٹٹولتے رہیں. نیت کا امتحان, نیت کو چیک کرنا اور اس کو ٹٹولتے رہنا یہ عقل مندوں کی علامت ہے. آپ جب عمل کریں تو شروع میں بھی نیت کو ٹٹول لیں اور عمل کے درمیان بھی نیت کو ٹٹولتے رہیں کہ آپ کی نیت ادھر ادھر تو نہیں بھٹک رہی ہے. تو نیت بھٹک جانے سے ثواب اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور انسان عمل سے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. نماز پڑھنا ایک عبادت کا کام ہے. آپ نماز پڑھتے وقت یہ نیت کر لیں کہ فلاں شخص جو دیکھ رہا ہے وہ میری تعریف کرے گا, یہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے, بہت نمازی ہے. تو آپ کا یہ عمل ریاکاری ہو جائے گی, شرک ہو جائے گا, گناہ ملے گا. یا آپ نے کسی باپ کو یا استاذ کو, مرشد کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے, عمل شرک ہو جائے گا.
تو نیت کا بہت ہی اہم اسلام کے اندر اہمیت ہے، کوئی بھی عمل بغیر نیت کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کوئی بھی اچھا عمل کرے تو نیت صحیح کر کے کرنے کی توفیق دے، اور مباح عمل کو بھی اچھی نیت سے کرنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔